بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے سونیا سے موبائل فون لے کر اپنے ایک ساتھی جاسوس سے رابطہ کیا اور کہا، موت سر پر منڈلا رہی ہے، بہتر ہے خودکشی کر لو۔ ہمارے بڑوں کو وارننگ دی گئی تھی کہ بابا صاحب کے ادارے کے آس پاس پورے فرانس میں کسی جاسوس کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے بڑے ہمیں نہیں بچا سکیں گے۔ وہ موبائل کے ذریعے جس سے بھی رابطہ کرتا رہا، ثانی اس دشمن جاسوس کو خودکشی پر مجبور کرتی رہی۔ گارسن نے ریسیور کان سے لگائے اپنے ایک جاسوس سے باری باری رابطہ کرتا رہا اور سونیا انہیں خودکشی پر مجبور کرتی رہی۔ پھر اس نے خیال خوانی کے ذریعے فرانس کی فوج کے اعلیٰ افسر سے کہا، ہم نے کہا تھا کہ کسی فرانسیسی جاسوس کو ہماری طاق میں نہیں رہنا چاہیے، تم نے بات مان لی، لیکن رازداری سے امریکی اور روسی سراغ رسانوں کا جال یہاں پھیلا دیا۔ میڈم، امریکہ اور روس نے اپنے مقاصد کے لیے بھیجا ہوگا، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تم انجان بن رہے ہو، مگر ہماری طرف سے ان دونوں ممالک تک یہ خوشخبری پہنچا دو کہ اب ان کا کوئی جاسوس فرانس میں زندہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی طرح بچ گیا ہوگا تو وہ فرار ہو جائے گا یا مارا جائے گا۔ میں ابھی انہیں یہ بتا رہا ہوں، مگر ہم سے تو کوئی شکایت نہیں۔ یہ سوال نہ کرو، اس بات پر غور کرو کہ امریکہ کو سیٹلائٹ کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے کے اندرونی حصوں کی جاسوسی کرنے میں ناکامی ہو رہی ہے، تو تم سب زمین پر رہ کر کس طرح ہمارے خلاف جاسوسی کرو گے؟ صرف آج امریکہ اور روس کے 32 جاسوس مارے گئے ہیں۔ وہ مرنے والے باہر سے آئے تھے، مگر تمہاری میونسپلٹی والے ان کی لاشیں اٹھائیں گے۔ سونیا کی خیال خوانی کے دوران گارسن اور اس کے ساتھی نے کئی بار سامنے رکھے ہوئے چاقو کو اٹھانے کی کوششیں کی، لیکن ثانی نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ پھر اچانک ہی گارسن نے جھپٹ کر چاقو کو اٹھا لیا، پھر ماہر چاقو باز کے انداز میں ہاتھ گھما کر اپنے ساتھی کے سینے میں پیوست کر دیا۔ سونیا نے کہا، کتے کے دم ہو، کبھی سیدھے نہیں ہوگے۔ میں اسنا کا یہ پاسپورٹ اور ضروری کاغذات لینے آئی تھی۔ اس نے میز پر سے اپنی ضرورت کی چیزیں اٹھا کر کہا، تم اپنی ضرورت کا چاقو پکڑے رہو، تمہارے کام آئے گا، میں جا رہی ہوں۔ گارسن نے چیخ کر کہا، نہیں، میں یہ چاقو نہیں پکڑوں گا، اسے پھینک دوں گا۔ میں اسے پھینک رہا ہوں، تم سن رہی ہو؟ سونیا اپارٹمنٹ سے باہر آ گئی۔ اس نے باہر سے گارسن کی چیخ سنی، پھر اپنی کار میں بیٹھ کر ڈرائیو کرتی ہوئی بولی، ثانی، میں ایئرپورٹ جا رہی ہوں، میرے ضروری سامان کا بیگ وہاں پہنچا دو۔ امریکہ، روس اور فرانس کے درمیان ہاٹ لائن پر گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ان سب کے سراغ رسانوں کو بڑی تعداد میں ایسے ہلاک کیا گیا ہے جیسے قتل عام کیا گیا ہو۔ ہم نے بابا صاحب کے ادارے پر متحد ہو کر حملے کرنے کی سازش کی، یہی ہم سے ایک بڑی غلطی ہوئی۔ اب وہ فرانس اور آس پاس کے ملکوں میں ہمارے جاسوس اداروں کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے ادارے کے انچارج خلیل بن مکرم سے رابطہ کیا اور کہا، ہمارے جاسوس فرانس میں تھے، بابا صاحب کے ادارے سے تقریباً 80 کلومیٹر دور تھے، لیکن میڈم سونیا نے انہیں اتنی بڑی تعداد میں ہلاک کیا ہے جیسے قتل عام کیا ہو۔ خلیل بن مکرم نے کہا، یعنی آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ فرانس میں آپ کے جاسوس بڑی تعداد میں رہتے ہیں؟ آپ ہماری بات پکڑ رہے ہیں؟ ہمارے نہایت اہم سراغ رسانوں کی ہلاکت پر گفتگو کریں۔ پچھلی بار ہمارے ادارے پر تباہ کن حملے کرنے کی حماقت آپ لوگوں نے کی اور اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری۔ اس کے بعد آپ لوگوں سے گفتگو یا مذاکرات کے مواقع ختم ہو چکے ہیں۔ اب ہماری طرف سے انتقامی کارروائی شروع ہو چکی ہے، نتائج کا انتظار کریں۔ خلیل بن مکرم نے فون بند کر دیا۔ آرمی انٹیلیجنس کے چیف نے دوبارہ رابطہ کرنا چاہا، پتہ چلا ان کے خصوصی رابطے والے فون کو کاٹ دیا گیا ہے۔ چیف نے فون کے ذریعے برین آدم سے پوچھا، پتہ ہے آپ کے اور لبنان کے پڑوسی ملک شام میں کیا ہو رہا ہے؟ فرحاد علی تیمور دمشق پہنچا ہوا ہے۔ اس نے ایک رات میں ہمارے 18 جاسوس ہلاک کر دیے، ہماری خفیہ ایجنسی کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ شاہ کو اور وہاں کے عوام کو یہ سمجھنے کی راہ دکھا رہا ہے کہ اس ملک میں امریکہ کے حفاظتی انتظامات کے باوجود امن و امان قائم نہیں رہے گا۔ صرف اسلامی ممالک کے اتحاد سے اور بابا صاحب کے ادارے سے ملنے والی ضمانت سے وہ ملک اتنا محفوظ رہے گا کہ نہ امریکہ اسے نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ایٹمی طاقت رکھنے والا اسرائیل اسے خوفزدہ کر سکے گا۔ برین آدم نے کہا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے بابا صاحب کے ادارے کے خلاف جو سازشیں کی تھیں، ان کے جواب میں انہوں نے ہمارے ہی ہاتھوں ایک دوسرے کے فوجی اڈوں کو تباہ کر کے انتقام لیا ہے، لیکن اب ہمیں مان لینا چاہیے کہ انہوں نے انتقامی کارروائی نہیں کی تھی، ہماری مرضی کے مطابق ہمیں حملے کرنے کا موقع دیا تھا۔ کارروائی تو اب شروع ہوئی ہے، یہ ہم سب کے لیے تشویش کی بات ہے، سب کے لیے نہیں، صرف ہمارے لیے۔ فرحاد علی تیمور دمشق میں نہیں،
ہمارے سر پر آن بیٹھا ہے۔ مسٹر آدم، آپ تنہا نہیں ہیں، تمام بڑے ممالک آپ کے ساتھ ہیں۔ میں آج ہی شام کو تمام ممالک کے اجلاس طلب کرتا ہوں۔ طلب کریں، اگر ہماری سلامتی کی ٹھوس تدابیر ہوں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ کل ہم اردن کے جنوب مغربی حصے سے اپنی فوجیں واپس بلا کر شام کے شاہ کو یہ یقین دلائیں گے کہ اسرائیل اپنے پڑوسی اسلامی ممالک کا دوست ہے۔ مسٹر آدم، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ ہم نے اسرائیل کو ایٹمی قوت بنایا ہے اور آپ ہمارے خلاف قدم اٹھانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ گولی جب تک بندوق میں ہے دھمکی ہے، بندوق سے نکل جائے تو موت بن جاتی ہے۔ ہم اپنی سلامتی کے لیے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج سے نہیں ٹکرائیں گے۔ بہتر ہے آپ تمام بڑے ممالک کے ساتھ ہماری سلامتی کی ضمانت دیں۔ امریکہ کے کئی اکابرین بڑے ممالک سے فردن رابطہ کر کے کہنے لگے، فرحاد اسرائیل کے پڑوسی ملک میں تخریبی کارروائیاں شروع کر کے ہماری طاقت کی نفی کر رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فرحاد صرف ایک ملک میں نہیں آیا ہے۔ سونیا، ثانی، سلمان، پارس اور پورس ہمارے زیر اثر رہنے والے ممالک میں آئندہ ہمارے خلاف عملی طور پر کارروائیاں کریں گے۔ ہمارے تمام سفیروں کو واشنگٹن میں آج شام یکجا ہو کر جلد سے جلد ایسی تدابیر کرنا چاہیے جن پر عمل کر کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اسلامی ممالک سے جانے پر مجبور کر دیا جائے۔ ہماری انٹیلیجنس اور تمام پلان میکر اس سلسلے میں مصروف ہیں۔ امریکہ اور تمام بڑے ممالک کے لیے ہم چیلنج بن گئے تھے۔ وہ تشویش میں مبتلا بھی تھے اور یہ خود اعتمادی بھی تھی کہ وہ ہماری انتقامی کارروائیوں کا توڑ کر سکیں گے۔ سونیا ایئرپورٹ پر تھی۔ ثانی اس کے ضروری سامان کا بیگ لے آئی۔ سونیا نے پوچھا، علی ماما کے ساتھ آ گیا ہے؟ جی ہاں، وہ دونوں مہروز کو لے کر ادارے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئے ہیں۔ تم ادارے میں جاؤ گی یا یہاں کاٹیج میں رہو گی؟ علی اور فہمی یہاں آ رہے ہیں۔ میں یہاں ایک دن ایک رات رہوں گی، کل ادارے میں چلی جاؤں گی۔ سونیا نے مسکرا کر پوچھا، پارس کے بغیر دل کہیں نہیں لگ رہا ہے؟ وہ بھی مسکرا کر بولی، ہاں یہ تو حقیقت ہے۔ ویسے جناب تبریزی کی بھی ہدایت ہے، تو پھر کوئی خاص بات ہے؟ آپ کے لیے بھی ایک ہدایت ہے، اپنا یہ بیگ لے کر واش روم میں جائیں اور اسے کھولیں۔ سونیا بیگ لے کر کھڑی ہو گئی۔ ثانی نے کہا، جب تک آپ واپس آئیں گی تو میں یہاں نہیں رہوں گی، دور سے آپ کو دیکھ کر چلی جاؤں گی۔ وش یو اے گڈ اینڈ فینٹاسٹک جرنی۔ سونیا اس سے مصافحہ کر کے واش روم میں چلی گئی۔ ثانی دور ایک میگزین سٹال کے پاس آ کر ایک رسالہ کھول کر دیکھتی ہوئی بولی، ماما آپ بیگ کھول کر دیکھ چکی ہیں، اس سامان کو کیسے ایڈجسٹ کریں گی؟ یہ تو میں کر ہی لوں گی، مگر میری جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ میں اسی لباس اور میک اپ میں رہتی مگر کبڑی بن جاتی۔ میں بھی یہی کر رہی ہوں۔ ثانی نے رسالہ رکھ کر ایک اخبار کو اٹھا کر پڑھا۔ اس کے پہلے صفحے پر ایک سب ہیڈ لائن لکھی ہوئی تھی، دمشق میں پہلی بار بڑے پیمانے پر دہشت گردی۔ خبر یہ تھی کہ ایک رات میں 18 افراد کو قتل کیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں 13 امریکی تھے اور 5 مقامی باشندے جو مختلف امریکی کمپنیوں میں ملازمت کرتے تھے۔ اتنی بڑی خبر کو سیٹلائٹ اور ٹی وی کے ذریعے نشر نہیں کیا گیا۔ بڑے ممالک کے بیشتر اخبارات نے بھی اس خبر کو شائع نہیں کیا۔ اس رازداری کی وجہ صرف یہی ہو سکتی تھی کہ امریکہ کے زیر اثر رہنے والے ممالک میں کبھی دہشت گردی اور تخریب کاری نہیں ہوتی۔ دمشق میں ہونے والی دہشت گردی کے باعث امریکہ کی برتری اور حفاظتی انتظامات پر حرف آئے گا۔ یاد رہے کہ اب سے پہلے امریکہ، روس، جرمنی اور فرانس وغیرہ کے فوجی اڈوں پر زبردست حملے ہوئے تھے۔ بڑے ممالک ایسی تخریب کاری کو چھپانے کے باوجود نہ چھپا پائے تھے۔ ہمارے اخبار نے دمشق میں ہونے والی دہشت گردی کی خبر سب سے پہلے شائع کی ہے۔ آئندہ 2-4 دنوں میں ہماری شائع کردہ خبر کی تصدیق ہو جائے گی۔ ثانی اخبار پڑھنے میں وقت گزار رہی تھی۔ اس نے اخبار کی قیمت ادا کر کے ایک طرف دیکھا۔ سونیا کبڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا لباس اور میک اپ وہی تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں بیگ پکڑے ہوئے تھی۔ ثانی نے کہا، ماما آپ کا کبڑا بن پرفیکٹ ہے، آپ چیکنگ کے مرحلے سے گزریں، میں موجود رہوں گی۔ سونیا اندر گئی، اپنا بیگ چیک کرایا، بورڈنگ کارڈ حاصل کیا۔ لیڈیز کو چیک کرنے کے لیے ایک کیبن تھا۔ اس کیبن میں 2 خاتون اہلکاروں نے سونیا کے لباس کو چیک کیا۔ دونوں کے دماغوں میں سونیا اور ثانی تھیں۔ انہوں نے چیک کرنے والیوں کو یہ سمجھنے کا موقع نہیں دیا کہ وہ کوبڑ مصنوعی ہے۔ اس طرح وہ چیکنگ کے مرحلے سے گزر گئی۔ جب فلائٹ کی پرواز کا اعلان ہوا تو وہ ویٹنگ روم سے نکل کر ایک کوریڈور سے گزرتی ہوئی طیارے میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پرواز کے وقت مسافر بہت کم تھے۔ مسافروں میں اس کے علاوہ وہ 2 عورتیں اور 10 مرد تھے۔ اس کی چھٹی حص نے کہا، خطرہ ہے۔ طیارے میں ایک بھی ایئر ہوسٹس نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک صحت مند جوان عورت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج جہاز تقریباً خالی نظر آ رہا ہے۔
وہ مسافر عورت بولی، جہاز کی پرواز ہموار ہو چکی ہے، سیٹ بیلٹ کھول لینا چاہیے۔ سونیا نے سیٹ بیلٹ کھول کر کہا، ایک بھی ہوسٹس نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس نے ہوسٹس کو بلانے کے لیے اوپر لگے ہوئے بٹن کو دبایا۔ اسی وقت اسپیکر سے آواز ابھرنے لگی، ہیلو سونیا، میں تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں اور یہ میری آواز کا ٹیپ چل رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طیارے میں تم صرف میری آواز سنو تاکہ تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والی صرف میرے دماغ میں آ سکیں۔ باقی یہاں ایک عورت اور 10 مرد سب گونگے رہیں گے۔ تم میں سے کوئی ہمارے آدمیوں کے دماغوں میں نہیں آ سکے گا، حتیٰ کہ جہاز کا پائلٹ اور کو پائلٹ بھی گونگے رہیں گے۔ تم سوچنے اور اپنے تمام خیال خوانی کرنے والوں کو اپنی مدد کے لیے بلانے کی کتنی مہلت چاہتی ہو؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سب تمہارے دماغ میں آ کر تمہاری عبرت ناک موت کا تماشا دیکھیں۔ تم نے اور فرحاد نے حد کر دی۔ تقریباً 25 برسوں سے جب بھی تم دونوں پر جان لیوا حملے ہوئے تم بچتے رہے، لہٰذا تمہارے لیے ایک ایسا پنجرہ تیار کیا گیا ہے جو زمین پر ہے، نہ آسمان پر، نہ کوئی جسمانی طور پر اڑ کر یہاں آ سکتا ہے، نہ خیال خوانی کے ذریعے تمہیں بچا سکتا ہے۔ اب تم کچھ کہنا چاہو تو کہہ سکتی ہو۔ سونیا اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، ایک سوال کا جواب دو، یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں سونیا ہوں؟ کیا تم سب اس وقت دھوکہ نہیں کھا رہے ہو؟ وہ بولتی ہوئی قطاروں کے درمیانی راہداری میں آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عورت اور 10 مردوں نے ریوالور، ٹی ٹی اور شاٹ گن ہاتھوں میں لے کر اسے نشانے پر رکھا۔ اس کے پاس بیٹھی ہوئی عورت نے اٹھ کر کہا، ہم نے پوری طرح تصدیق کی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں فرحاد نے بتایا ہے یا نہیں کہ ہمارے پاس ایک آخری ٹیلی پیتھی جاننے والا بڑی رازداری سے رپوش رہتا ہے۔ پچھلی رات اسے یقین تھا کہ وہ صفیہ مورینا کے ذریعے فرحاد کو ہلاک کر سکے گا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ بچ نکلا۔ میرے بارے میں بولو، تم نے گارسن سے حسنہ کا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات لیے تھے۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو معلوم ہوا کہ تم نے یہ لباس پہنا ہے اور میک اپ میں تمہاری تھوڑی پر حسنہ کی طرح ایک تل ہے۔ جب تم اپارٹمنٹ سے باہر آئیں تو گارسن نے برآمدے میں آ کر خود کو چاقو سے ہلاک کیا۔ اس نے دم توڑنے سے پہلے سنا تم کہہ رہی تھی کہ تمہارا سفری بیگ ایئرپورٹ لایا جائے۔ مرنے والے گارسن کی آخری سانسوں میں ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے نے یہ بات سن لی تھی۔ اسی کے مطابق ہم تمہیں اس پرواز کرتے ہوئے پنجرے میں لے آئے، اور ہاں جب ایئرپورٹ پہنچی بالکل سیدھی اور سمارٹ تھی۔ جب واش روم سے واپس آئیں تو کبڑی بن گئی۔ لباس اور میک اپ تبدیل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے تم نے مصنوعی کبڑ میں اپنے بچاؤ کا ضروری سامان چھپا رکھا ہے۔ سونیا نے کہا، میں تسلیم کرتی ہوں تم لوگوں نے بہت محتاط رہ کر بڑی ٹھوس معلومات حاصل کی ہیں، اور اس کوبڑ میں واقعی میرے بچاؤ کا سامان ہے، لیکن میں اتنے گن والوں کے نرغے میں ہوں کہ اپنے کوبڑ سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں نکال سکوں گی۔ تم ہم سے باتیں کر رہی ہو لیکن اپنے خیال خوانی کرنے والوں کو نہیں بلا رہی ہو۔ کم از کم اپنے فرحاد کو تو بلا لو۔ اس کے ساتھ تمام عمر گزاری ہے، وہ تمہیں دم توڑتا دیکھ لے گا۔ میرے ذہن میں جو سوالات ابھر رہے ہیں، پہلے میں اس کے جوابات معلوم کر لوں۔ یہ مسافر بردار جہاز ہے، اس کے تمام مسافر کہاں چلے گئے؟ ایسے ہی ایک مسافر بردار جہاز میں ان تمام مسافروں کو بڑی رازداری سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ واقعی ایسی رازداری سے ہم بے خبر رہے۔ اب تم سب کے سوچنے کی باری ہے مجھ پر فائرنگ کرتے وقت کتنی گولیاں ضائع ہوں گی، کیونکہ میں کسی بے جان پتلے کی طرح گولیاں کھانے کے لیے ایک جگہ کھڑی نہیں رہوں گی۔ جتنی گولیاں ضائع ہوں گی وہ جہاز میں سوراخ کریں گی اور جہاز کا توازن برقرار نہیں رہے گا، پرواز ناہموار ہوگی۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ایسی حالت میں جہاز تباہ ہوگا اور ہم بھی مارے جائیں گے؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، ہم سب فوجی ہیں۔ حکومت سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم جان پر کھیل جائیں گے تو ہمارے بال بچوں کو ہر ماہ $50,000 ادا کیے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ تمہارے ساتھ ہم بھی مرنے آئے ہیں۔ سونیا اس بولنے والے کے دماغ میں تھی۔ وہ بولتی ہوئی سونیا کے سامنے آئی۔ اس نے اسے کھینچ کر اپنے سامنے ڈال بنا کر کہا، کم آن، میں وہی کھیلوں گی جس کا معاہدہ تم نے اپنی حکومت سے کیا ہے۔ وہ شکنجے میں آنے والی بولی، سونیا تم حماقت کر رہی ہو، جب ہمیں مرنا ہی ہے تو میرے یہ ساتھی پہلے مجھے گولیاں ماریں گے، پھر کسے ڈال بناؤ گی؟ اس کی باتوں کے دوران میں سونیا پیچھے چلتی ہوئی ایمرجنسی ایگزٹ دروازے پر آئی۔ ہنگامی حالت میں وہاں لکھی ہوئی ہدایات کے مطابق کوئی بھی دروازہ کھول سکتا ہے۔ سونیا نے ایک ہاتھ سے ایک عورت کو دبوچ رکھا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کا زور لگا کر ایک بڑے دائرہ نما ہینڈل کو گھمایا۔ سب ہنسنے لگے۔ اس کے شکنجے میں رہنے والی نے کہا، یہ کیا حماقت کر رہی ہو؟
یہ جہاز 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا ہے، کیا باہر چھلانگ لگا کر خودکشی کرنا چاہتی ہو؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی سب نے تڑا تڑ گولیاں چلائیں۔ وہ گولیاں ڈال بننے والی کو لگ رہی تھیں۔ دوسری طرف ایمرجنسی ایگزٹ ڈور کھل گیا تھا۔ سونیا نے بیگ سے ریوالور نکالتے ہوئے باہر چھلانگ لگائی۔ باہر گرتے ہی اس نے متواتر 6 گولیاں جہاز کے فیول ٹینک کی طرف چلائیں۔ جہاز کی طوفانی رفتار اور سونیا کے گرنے کی رفتار ایسی تھی کہ فیول ٹینک میں ایک ہی گولی لگی۔ ان چند لمحات میں جہاز اس سے 2-4 کلومیٹر دور ہو گیا، لیکن ٹینکی میں سوراخ ہو گیا تھا۔ دشمنوں نے زور لگا کر ایمرجنسی ایگزٹ ڈور کو بند کر دیا تھا۔ اس نے 40,000 فٹ کی بلندی سے نیچے جاتے ہوئے جیکٹ کو اتار کر پھینکا تو کوبڑ کی جگہ پیراشوٹ فولڈ کیا ہوا تھا۔ اس کی پٹیاں شانے اور کمر سے بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے سینے پر سے ایک ہک کو کھینچا تو ایک بارگی پیراشوٹ کھلتا چلا گیا۔ وہ گرنے سے محفوظ ہو گئی۔ زمین کی طرف جانے کی رفتار بھی نارمل ہو گئی۔ اس نے دیکھا دور وہ جہاز ڈگمگا رہا تھا۔ ایندھن کی کمی کے باعث کہیں جہاز کو اتارنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ قابو سے باہر ہوتے ہوئے ایک پہاڑی سے ٹکرا کر زبردست دھماکے سے پاش پاش ہو گیا۔ وہ آسمان سے اترتی ہوئی زمین کی طرف یوں آ رہی تھی جیسے ماں کی گود میں پہنچنے والی ہو۔ اسرائیل کے شمال میں سمندر کے ساحل پر کئی پہاڑ ہیں جنہیں جبل لبنان کہتے ہیں۔ ان پہاڑوں کا حامل وہ چھوٹا سا ملک اسی مناسبت سے لبنان کہلاتا ہے۔ دشمنوں نے سونیا کو لبنان جانے سے روکنے اور ہلاک کر دینے کے لیے ایک طیارے میں یا ہوائی پنجرے میں ٹریپ کیا تھا تاکہ اس کے بچ نکلنے کے لیے اسے کوئی زمین نہ ملے، لیکن حقیقت تو اسی ایک مصرے میں ہے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سونیا تو بچ نکلی اور وہ تمام دشمن اس طیارے سمیت جبل لبنان سے ٹکرا کر فنا ہو گئے۔ طیارے کی حادثے کی خبر ساری دنیا میں پھیلی، لیکن امریکی کابرین نے یہ خوشخبری پہلے سنی کہ طیارے کا ایک مسافر بھی زندہ نہ بچ سکا۔ ان کی لاشوں کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ مرنے والوں کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ ویسے یقین ہو گیا کہ مرنے والوں میں سونیا بھی ہوگی۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، فرحاد اور سونیا نے جیسے قیامت تک زندہ رہنے کے لیے جنم لیا ہے۔ ہم کئی بار ان دونوں کی موت کا جشن منا چکے ہیں۔ اس بار جشن منانے سے پہلے سونیا کی موت کی تصدیق کر لینا چاہیے۔ ایک حاکم نے کہا، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا بتا سکتا ہے کہ اس کا دماغ مردہ ہے یا زندہ ہے؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارا آخری سرمایہ ہے، اسے صرف خاص موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مرینا دمشق میں صفیہ بن کر فرحاد کو اپنے بہت قریب لے آئی تھی۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ہر پہلو سے تصدیق کی تھی کہ وہی اصلی فرحاد ہے۔ تب اس نے مرینا صفیہ کے ذریعے اسے قتل کرنا چاہا، اس سے پہلے ہی فرحاد نے اسے قتل کر دیا۔ دوسرے نے کہا، فرحاد اور سونیا انسان نہیں شیطان ہیں۔ یہ سوچنے کے لیے ہمارا دماغ کام نہیں کرتا کہ انہیں کس طرح موت کی آہٹ سنائی دیتی ہے اور وہ بچ نکلتے ہیں۔ اگر مرینا کی جگہ ہمارا آخری ٹیلی پیتھی جاننے والا فرحاد کے کسی داؤں میں آ جاتا تو ہمارے لیے یہ نقصان ناقابل برداشت ہوتا۔ ایک اعلیٰ افسر نے تائید کی، اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو آئندہ اس ملک میں نہیں جانے دیا جائے گا جہاں وہ دونوں موجود رہا کریں گے۔ ابھی کس طرح سونیا کی موت کی تصدیق کی جائے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، الپا خیال خوانی کے ذریعے تصدیق کر سکتی ہے۔ انہوں نے فون کے ذریعے برین آدم سے کہا، ہم الپا سے ایک تعاون چاہتے ہیں۔ کیسا تعاون؟ پہلے آپ الپا کو اپنے دماغ میں بلائیں، پھر ہم اس طیارے کے بارے میں بتائیں گے جس کا حادثہ جبل لبنان پر ہوا ہے۔ اتفاق سے الپا میرے پاس ہے، یہ آپ کے پاس پہنچ رہی ہے۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ برین آدم نے الپا سے کہا، طیارے کا وہ حادثہ ان امریکیوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا، اس لیے وہ تمہارا تعاون چاہتے ہیں۔ میں ابھی جا کر بات معلوم کرتی ہوں۔ وہ امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے پاس پہنچ کر بولی، میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ وہ بولا، جو طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے اس میں سونیا بھی تھی۔ کیا آپ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ سونیا اس میں سفر کر رہی تھی؟ ہاں، وہ ایک لبنانی عورت کے بحروپ میں لبنان جا رہی تھی۔ پہلے ہم نے بڑے ٹھوس ذرائع سے اور بڑی باریک بینی سے تصدیق کی، اس کے بعد بڑی رازداری سے اس طیارے میں سفر کرنے والے مسافروں کو دوسرے طیارے میں ٹرانسفر کرایا، پھر اپنے فوجی مردوں اور عورتوں کو سادے لباس میں اس طیارے کا مسافر بنا دیا جس میں سونیا سفر کرنے آئی تھی۔ کیا وہ اتنی نادان ہے کہ اسے سینکڑوں مسافروں کے دوسرے طیارے میں منتقل ہونے کا علم نہیں ہوا ہوگا؟ ہماری پلاننگ بڑی ٹھوس اور زبردست تھی۔ اس طیارے میں سونیا کو ٹریپ کر لیا گیا۔ سیدھی سی بات ہے، خیال خوانی کے ذریعے ابھی معلوم کر سکتی ہو کہ وہ مردہ ہے یا زندہ۔
اس معاملے سے ہم بھی پریشان ہیں کہ فرحاد ہمارے پڑوسی ملک میں آ گیا ہے اور سونیا دوسرے پڑوسی ملک لبنان آ رہی تھی، ابھی معلوم کرتی ہوں۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ سونیا نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی پوچھا، کون ہے؟ میں الپا ہوں۔ اچھا، تمہارے ذریعے میری زندگی کی نبض ٹٹولی جا رہی ہے۔ انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ میں نے ہی اس طیارے کے فیول ٹینک میں اس وقت سوراخ کیا جب وہ 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے، جو طیارہ 40,000 فٹ کی بلندی پر تھا، اس کے فیول ٹینک میں سوراخ کرنے کے بعد آپ کیسے بچ گئیں؟ یہ معاملہ سمجھنے کا ہے، سمجھانے کا نہیں۔ اب جاؤ، میں آپ سے ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ سوری، ابھی میں ایک انجانی جگہ پر ہوں اور یہاں دماغی طور پر حاضر رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے سانس روک لی۔ الپا نے امریکی فوجی افسر کے پاس آ کر کہا، آپ حضرات نے سونیا کو کامیابی سے ٹریپ کیا تھا، لیکن وہ 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے والے طیارے کے فیول ٹینک میں سوراخ کر کے فرار ہو گئی اور آپ کے تمام سول ڈریس میں رہنے والے کمانڈوز فنا ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال میں نے سونیا سے کیا تھا۔ اس نے جواب میں صرف یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ خود حل کرو، اور میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ وہ پیراشوٹ کے ذریعے فرار ہوئی ہے۔ کیا ہمارے تمام کمانڈوز اندھے تھے؟ کیا انہوں نے سونیا کے پاس پیراشوٹ نہیں دیکھا ہوگا؟ آپ جنگی پیراشوٹ کے بارے میں نہ سوچیں۔ یورپ اور امریکہ میں اسکائی فلائنگ کائٹس کمپنی بلندی پر پرواز کرنے والے طیاروں سے باہر غوطہ لگا کر فضا میں تیرنا، پھر زمین پر پہنچنے سے پہلے کائٹس کو کھول کر حفاظتی سے اترنا سکھاتی ہیں۔ وہ کائٹس پیراشوٹ کی طرح پھیلی ہوئی وزنی نہیں ہوتی، انہیں طے کر کے پشت پر باندھا جاتا ہے۔ پھر بھی ہمارے کمانڈوز نے اس کی پشت دیکھی ہوگی، اس کے لباس اور سامان کی تلاشی لی ہوگی۔ ایسی تفصیلات لبنان کے پہاڑ پر جا کر مرنے والے کمانڈوز سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سونیا کہیں لبنان کے قریب ہے۔ فرحاد کی طرح وہ بھی ہمارے ایک پڑوسی ملک میں آ گئی ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ برین آدم کے پاس آ کر بولی، بگ برادر، ہماری دنیا میں ایسی ہستیاں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔